حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا شاہ ابو البرکات محی الدین جیلانی آل رحمان محمد مصطفیٰ رضا خان نور اللہ مرکزہ کی ولادت باسعادت 22 ذوالحجہ 1310 ہجری بروز جمعہ صبح صادق کے وقت بریلی شریف میں ہوئی۔ پیدائشی نام محمد عرف مصطفیٰ رضا ہے۔ پیر و مرشد حضرت شاہ ابو الحسین نوری قدس سرہ العزیز نے آل رحمان ابو البرکات نام تجویز فرمایا۔ جس وقت قبلہ مفتی اعظم ہند 6 ماہ کے تھے، بریلی شریف تشریف لا کر جملہ سلسلہ عالیہ کی اجازت و خلافت عطا فرمائی، اور ساتھ ہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نور اللہ مرکزہ کو یہ بشارت عظمیٰ سنائی کہ یہ بچہ دین و ملت کی بڑی خدمت کرے گا اور مخلوق خدا کو اس کی ذات سے بہت فیض پہنچے گا، یہ بچہ ولی ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جملہ علوم و فنون اپنے والد ماجد سیدنا امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، برادر اکبر حجت الاسلام حضرت علامہ شاہ محمد حامد رضا خان صاحب علیہ رحمۃ الرضوان، استاذ الاساتذہ علامہ شاہ رحم الہی منگلوری، شیخ العلماء علامہ شاہ سید بشیر احمد علی گڑھی، شمس العلماء علامہ ظہور الحسین فاروقی رامپوری سے حاصل کی، اور 18 سال کی عمر میں تقریباً 40 علوم و فنون حاصل کر کے سند فراغت حاصل کی۔ فراغت کے بعد جامعہ رضویہ منظر اسلام بریلی شریف ہی میں مسند تدریس کو رونق بخشی۔ تقریباً 30 سال تک علم و حکمت کے دریا بہائے۔ بر صغیر پاک و ہند کی اکثر درسگاہیں آپ کے تلامذہ و مستفیدین سے مالا مال ہیں۔ آپ کی 92 سالہ حیات مبارکہ میں زندگی کے مختلف موڑ آئے۔ کبھی شدی تحریک کا کلا کما کرنے کے لیے جماعت رضائے مصطفیٰ کی صدارت فرمائی، اور باطل پرستوں سے پنجہ آزمائی کے لیے سر سے کفن باندھ کر میدان خارزار میں کود پڑے۔ لاکھوں انسانوں کو کلمہ پڑھایا اور بے شمار مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ سفر و حضر ہر موقع پر کبھی آپ کی نماز پنجگانہ قضا نہیں ہوتی تھی، ہر نماز وقت پر ادا فرماتے۔ سفر میں نماز کا اہتمام نہایت مشکل ہوتا ہے، لیکن حضرت پوری حیات مبارکہ اس پر عامل رہے۔ آپ نے تقسیم ہند سے پہلے 2 مرتبہ حج و زیارت کے لیے سفر فرمایا، اس کے بعد تیسری مرتبہ 1391 ہجری میں، جبکہ فوٹو لازم ہو چکا تھا، لیکن آپ اپنی حزم و احتیاط پر قائم رہے، لہٰذا آپ کو پاسپورٹ وغیرہ کی ضروری پابندیوں سے مستثنی قرار دے دیا گیا، اور آپ حج و زیارت کی سعادت سے سرفراز ہوئے۔ آپ کے خاندان کا یہ طرہ امتیاز رہا ہے کہ تقریباً 150 سال سے فتویٰ نویسی کا گراں قدر فریضہ انجام دے رہا ہے۔ 1831 میں سیدنا اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے جد امجد امام العلماء حضرت مفتی رضا علی خان صاحب قدس سرہ نے بریلی کی سرزمین پر مسند افتاء کی بنیاد رکھی۔ پھر اعلیٰ حضرت کے والد ماجد مفتی نقی علی خان صاحب قدس سرہ نے یہ فریضہ سر انجام دیا، اور متحدہ پاک و ہند کے جلیل القدر علماء میں آپ کو سر فہرست یہ مقام حاصل تھا۔ ان کے بعد امام احمد رضا قدس سرہ نے نصف صدی تک علوم و معارف کے دریا بہائے اور فضل و کمال کے ایسے جوہر دکھائے کہ علماء ہند ہی نہیں بلکہ فقہائے حرمین طیبین سے بھی خراج تحسین وصول کیا، اور سب نے بالاتفاق 14ویں صدی کا مجدد اعظم تسلیم کیا۔ آپ کے وصال اقدس کے بعد آپ کے فرزند ارجمند حجت الاسلام نے اس منصب کو زینت بخشی، اور پھر باقاعدہ سیدنا حضور مفتی اعظم کو یہ عہدہ تفویض ہوا، جس کا آغاز خود امام احمد رضا کی حیات طیبہ میں ہی ہو چکا تھا۔ آپ نے نصف صدی سے زیادہ مدت تک لاکھوں فتاوے لکھے۔ اہل ہند و پاک اپنے الجھے ہوئے مسائل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے، اور ہر پیدا ہونے والے مسئلے میں فیصلے کے لیے نگاہیں آپ ہی کی طرف اٹھتی تھیں۔ آپ کے فتاوی کا وہ ذخیرہ محفوظ نہ رہ سکا، ورنہ آج وہ اپنی ضخامت و مجلدات کے اعتبار سے دوسرا فتاوی رضویہ ہوتا۔ آپ کی تصانیف علم و تحقیق کا مینارہ ہدایت ہیں، جس موضوع پر قلم اٹھاتے حق تحقیق ادا فرماتے۔ بعض مشہور تلامذہ کرام کے اسماء اس طرح ہیں جو خود استاذ الاساتذہ شمار کیے جاتے ہیں۔ شیر بیشہ اہل سنت حضرت علامہ محمد حشمت علی خان صاحب، محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی سردار احمد صاحب، فقیہ عصر مولانا مفتی محمد اعجاز ولی خان صاحب، فقیہ عصر شارح بخاری مفتی محمد شریف الحق امجدی صاحب، محدث کبیر حضرت علامہ مولانا محمد ضیاء المصطفیٰ اعظمی، شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ مبارک پور، بلبل ہند مفتی محمد رجب علی صاحب نان پاروی،
شیخ الحدیث مفتی غلام جیلانی صاحب گھوسوی۔ مستفیدین اور درس افتاء کے تلامذہ کی فہرست نہایت طویل ہے، جس کے احاطے کی یہاں گنجائش نہیں۔ صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ آسمان افتاء کے آفتاب و مہتاب بن کر چمکنے والے مفتیان عظام اسی عبقری شخصیت کے خوانے کرم کے خوشہ چین رہے، جس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند کو افتاء جیسے وسیع و عظیم فن میں ایسا تبحر اور ید طولہ حاصل تھا کہ ان کے دامن فضل و کرم سے وابستہ ہو کر ذرے مہتاب بن گئے۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعض مشاہیر خلفاء کے نام ہم یہاں بیان کر رہے ہیں۔ مفسر اعظم ہند مولانا محمد ابراہیم رضا خان صاحب جیلانی میاں، غزالی دوران علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب ملتان، مجاہد ملت علامہ حبیب الرحمان صاحب شیر بیشہ اہل سنت، مولانا حشمت علی خان صاحب پیلی بھیت، راضی زمان مولانا حاجی مبین الدین صاحب امروہہ مراد آباد، شہزادہ صدر شریعہ مولانا عبد المصطفیٰ صاحب اظہری کراچی پاکستان، شارع بخاری مفتی محمد شریف الحق صاحب امجدی گھوسیہ اعظم گڑھ، شمس العلماء مولانا قاضی شمس الدین صاحب جونپور، محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد صاحب لائل پور، خطیب مشرق مولانا مشتاق احمد صاحب نظامی الہ آباد، پیر طریقت رہبر شریعت مولانا قاری محمد مصلح الدین صدیقی صاحب کراچی، استاذ العلماء مولانا محمد تحسین رضا خان صاحب بریلی شریف، قائد ملت مولانا ریحان رضا خان صاحب بریلی شریف، تاج الشریعہ مولانا مفتی اختر رضا خان صاحب بریلی شریف، حضرت علامہ مولانا مفتی ابو داؤد محمد صادق صاحب گوجرانوالہ پاکستان، پیر طریقت مولانا سید مبشر علی میاں صاحب بہیڑی بریلی شریف، فاضل جلیل مولانا سید شاہد علی صاحب الجامعۃ الاسلامیہ رامپور، حضرت مفتی محمد خلیل خان برکاتی پاکستان، حضرت سید امین میاں قادری برکاتی مہاریرا شریف انڈیا، حضرت علامہ مولانا سید شاہ تراب الحق قادری کراچی، حضرت مفتی محمد حسین قادری سکھروی، حضرت مولانا عبد الحمید پالمر ساؤتھ افریقہ، حضرت مولانا شیخ عبد الحادی القادری ساؤتھ افریقہ۔ محبوب ذوالجلال کا عاشق صادق، اسلام و سنیت کا مہکتا گلشن، شریعت و طریقت کا نیر تاباں، علم و فضل کا کوہ گراں، امام ابو حنیفہ کی فکر، امام راضی کی حکمت، امام غزالی کا تصوف، امام احمد رضا کی آنکھ کا تارا اور ہم سنیوں کا سہارا، 91 سال 21 دن کی عمر میں مختصر علالت کے بعد 14 محرم الحرام 1402 ہجری 12 نومبر 1981 عیسوی رات 1:40 پر کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہوا خالق حقیقی سے جا ملا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مفتی اعظم کے وصال پرملال کی خبر دنیا کے مشہور ریڈیو اسٹیشن سے نشر کی گئی۔ اگلے روز نماز جمعہ کے بعد اسلامیہ کالج کے وسیع میدان میں 3:15 پر نماز جنازہ ہوئی اور تقریباً 6 بجے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے بائیں پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں لاکھوں افراد کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، جو حضور مفتی اعظم ہند کی مقبولیت و شہرت اور جلالت شان کا کھلا ثبوت تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت۔ یہی دل ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ وقت نسبت کا جیسے ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں، مجھے جو دیکھے کہے اٹھے میاں نوری میاں تم ہو، بہارے جاں فضا تم ہو، نسیم گلستاں تم ہو، بہارے